رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ساری تعریف، بڑائی، کبریائی اسی اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر انس و جان کے لیے ہے، جس نے ہم کو رمضان المبارک کا محترم مہینہ نصیب فرمایا۔ روزوں کے آداب آپ کے پیش خدمت ہیں۔ سحری کرنا سنت ہے، لہذا ہر انسان کو سحری میں کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ سحری میں کھجور کھاتے ہیں؟ عام طور پر ہماری عادت یہ ہے کہ ہمیشہ نیز کھاتے ہیں، مسالہ دار کھاتے ہیں، تو سحری میں کھجور کھانے کی عادت ڈالنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اور بتایا کہ مومن کی بہترین سحری ہے یہ۔ فروٹس، ڈرائی فروٹس وغیرہ سحری میں اس کا استعمال ہونی چاہیے، اس سے آدمی کو بہت تقویت ملتی ہے۔ سحری کرنے کے بعد بعض لوگوں کو پیٹ میں درد، گیس کی شکایت اور بیمار پڑ جانا، یہ سب کھٹے ڈکار آنا، یہ سب وجہ کیا ہے؟ یہی زیادہ تر روزانہ مسالہ اور نیز کھانے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا سحری میں اس طرح کے فروٹس اور ڈرائی فروٹس کی عادت ڈالنا ہے، اور ہمارے علاقے کے اعتبار سے دہی چھاچھ کا استعمال کرنا ہے۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زبان کا استعمال کم سے کم کرنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں پچھلی امتوں میں، پرانے زمانے میں بات نہیں کرنے کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم نے بھی وہ روزہ رکھا تھا۔ انی نذرت للرحمن صوما فلم اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے نام یہ نظر مانا ہے کہ میں روزہ رکھوں گی اور کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی سے بات نہیں کرنے کا روزہ۔ اللہ تعالی ہماری امت پر بہت ساری آسانیاں دیا، اس میں سے ایک آسانی یہ ہے کہ ضرورت کی بات ہم کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں، لیکن پچھلے زمانے میں بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، بات کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن یہ بات تو ضرور ہے کہ روزے کی حالت میں بیکار بات نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی روزہ رکھے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور لا یعنی بیکار باتیں نہ چھوڑے، روزے کی حالت میں ادھر ادھر کی بے فائدہ باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں نہ دم نہ سر اس کا، بیکار بکواس کرتے بیٹھا ہے، ایسی باتیں جو اس کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہیں، بیکار باتیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس للہ حاجہ، اللہ کو ضرورت نہیں ایسے روزے کی، ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ انسان کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، ضرورت نہیں۔ اصل مقصود روزے کا زبان کی حفاظت بھی ہے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، بیکار بات بالکل۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جیسے 11 مہینے زندگی گزارتے ہیں، رمضان میں بھی ان کی زبان ویسے ہی فر چلتے رہتی ہے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ تیسرا ادب روزے کی حالت میں جو نبی سے ہم کو ملتا ہے، وہ رمضان میں اللہ کے نبی سخاوت زیادہ کرتے تھے۔ سخاوت کا مطلب دل کھول کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دل کھول کے
اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کو دینا، نوازنا، کھلانا، پلانا، صدقہ و خیرات کرنا۔ اجود من الریح المرسلہ، تیز چلنے والی ہوا سے پیارے نبی کی صدقہ و خیرات کی تیزی ہوتی تھی۔ عادت ڈال لیجئے، رمضان میں ہر دن میں کم از کم 5 روپے 2 روپے آپ کے طاقت کے مطابق، اللہ نے دیا ہے کہ روزانہ 500 روپے خیرات کروں گا، رمضان میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ کچھ نہ کچھ میں اللہ کے راستے میں دوں گا، یہ عادت ڈال لیجئے۔ ایک اور ادب رمضان میں روزے کی حالت میں ہم کو کرنا ہے، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ رمضان کو قرآن کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، یہ ماہ قرآن ہے، قرآن کا مہینہ، مگر ہم قرآن سے اب بھی قریب نہیں ہوئے۔ مہینہ قرآن کا ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرآن میں 30 پارے، 30 پارے کس لیے بنائے گئے؟ رمضان میں 30 دن ہوتے ہیں، روزانہ کم از کم ایک پارہ آپ پڑھیں تو اس طرح رمضان میں ایک قرآن مکمل ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مکمل قرآن رمضان میں ختم کرتے تھے، یہ سنت ہے، تو لہٰذا ہر آدمی رمضان میں روزانہ پابندی سے کم از کم ایک پارہ پڑھ کے قرآن کریم کو عید الفطر سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے رمضان میں ہم جو روزے رکھتے ہیں، افطار میں جلدی کرے، سحری میں تاخیر کرے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ وہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں تاخیر کرے، افطار کرنے میں جلدی کرے اور سحری کرنے میں تاخیر کرے۔ افطار کرنے میں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ وقت سے پہلے افطار کر لے، جلدی کا مطلب یہ ہے وقت ہوتے ہی افطار کرے۔ احتیاط کے طور پہ 5 منٹ 10 منٹ کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں، سورج ڈوبا کی نہیں ڈوبا کی، 10 منٹ انتظار کر لیں گے، نہیں، تو وقت ہوتے ہی افطار کرنا چاہیے اور سحری میں تاخیر کرنا ہے۔ تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ آخری وقت تک سحری کرنا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، 3 بجے کھا کے سو جاتے ہیں، فجر چٹ ہو جاتی ہے، کچھ لوگ 4 بجے کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ آخری وقت آپ کو بورڈ پہ لکھا ہوا ہے تو اس وقت کے لحاظ سے 20 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے آپ اپنی سہولت کے حساب سے سحری کھانے کے لیے بیٹھیے۔ تو بہرحال ان باتوں کو مد نظر رکھیے، اور جیسے کہ میں نے کہا سحری میں کھجور کھانا چاہیے، افطار بھی کھجور سے کرنا چاہیے، افطار کی ابتدا کھجور سے ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں مجھے کھجور پسند نہیں، مجھے سموسہ پسند ہے، پہلے میں وہ کھاؤں گا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، سخت پیاس لگی ہوتی ہے، ٹھنڈے مشروبات رکھے ہیں، پہلے میں جوس پیوں گا، نہیں، سب سے پہلے کھجور کے ذریعے سے کھانے کی ابتدا کرنا افطار میں، اس کے بعد کیا کھاتے کیا پیتے آپ کی مرضی ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پرانی ذہنیت ہے، ماں بہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ کھجور کے بجائے افطار جو ہے نمک سے کرتے ہیں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، نمک سے افطار کرنا۔ پیارے نبی نے فرمایا تازہ کھجور سے افطار کرو، تازہ کھجور نہیں ہے سوکھے کھجور سے افطار کرو، سوکھے کھجور بھی نہیں ہے پانی سے افطار کرو، نمک کا ذکر نہیں ہے۔ افطار کرنے کے بعد کی دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے ہم افطار کریں گے۔ افطار کے بعد کی دعا ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، انشاءاللہ روزے کا ثواب آخرت میں ضرور ملے گا۔ تو لہٰذا افطار کے بعد اس دعا کو یاد کر لے اور اس دعا کی پابندی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزوں کے جو آداب ہیں ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت کرنے،
اپنی نظروں کی حفاظت کرنے، اپنے کانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، روزے کی حالت میں زبان پہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، روزے کی حالت میں چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم کو معاف فرما۔ روزانہ پابندی سے قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنے کاروبار کو ذرا کم کرنے اور عبادت میں زیادہ وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔